Assalamu alaikum AMS students, how are you? Hopefully you both are fine. Now we are going to start our lecture number 17 of Islamiyat class 8. باب نمبر سوم اور ہمارا سبق جو یہاں پہ چل رہا تھا سبق نمبر 4 جس میں ہمارے پاس ہمارا موضوع تھا استقامت کی جو ہے ریڈنگ یہاں سے جو ہے اس کا پیج نمبر 23 اس کی ہم نے لیکچر نمبر 16 میں ریڈنگ کر لی تھی. کوسچن کے آنسر بھی آپ کو کروا دیے تھے. اب جو اس کا بقیہ ہے ہمارے پاس حصہ اب ہم اس کو کنٹینیو کریں گے. یہاں پہ آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے صحابہ کرام کی استقامت، یعنی کہ جو ہمارے اصحاب ہیں ان کی زندگی سے ہمیں استقامت کی کیا مثالیں ملتی ہیں. ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں. صحابہ کرام نے استقامت کے جو کارنامے سر انجام دیے وہ بھی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہیں. حضرت خباب بن الارات رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم نے اپنی مصیبتوں کا حال بیان کر کے دعا کی، درخواست کی. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے پہلے لوگوں میں ایسا بھی ہوا کہ ایک آدمی کو زمین میں گاڑ دیا گیا اور اسے آرے سے چیر کر 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، مگر وہ ثابت قدم رہا. اور لوہے کی کھنگیوں سے کسی کا گوشت اچیل کر الگ کر دیا گیا، لیکن پھر بھی وہ اپنے دین سے نہ ہٹا. اور پھر انہیں حضرت خباب رضی اللہ عنہ کے ساتھ یہ ہوا کہ اسلام قبول کرنے کے نتیجے میں ان پر طرح طرح کے ظلم ڈھائے گئے، حتیٰ کہ ایک دن زمین پر کوئلے دھکا کر ان پر چت لٹا دیا گیا. ایک شخص ان کی چھاتی پر پاؤں رکھ کر کھڑا رہا کہ کروٹ نہ بدلے، یہاں تک کہ کوئلے آپ کے جسم کی چربی پگھلنے سے خود ہی ٹھنڈے پڑ گئے. یہ نشان عزیمت اور استقامت کے تمغے کے طور پر ساری عمر کے لیے آپ کے جسم پر ثبت ہو کر رہ گیا. تو یہاں پہ اسٹوڈنٹس بات کی گئی کہ صحابہ کرام جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صحابہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی مصیبتیں بتائیں اور انہیں فرمایا کہ ہمارے لیے دعا کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ ان کے سے پہلے جو کچھ صحابی جو دائرہ اسلام میں داخل ہوئے اور انہیں جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، آپ نے ان صحابہ کے بارے میں جن کو مشکلات پیش آئی تھیں اپنے ان صحابہ سے ان کا ذکر کیا کہ ان میں سے حضرت خباب جو تھے انہیں کیا کیا گیا کہ ان کے ساتھ انہیں زمین میں گاڑ دیا گیا، اور پھر کچھ صحابہ کو کیا کیا کہ آرے سے چیر دیا گیا. یعنی کہ جب لکڑی ہم کاٹتے ہیں تو لکڑی کاٹنے کے لیے ہم جس چیز کا سہارا لیتے ہیں لوہے کی ایک آری ہوتی ہے جس سے ہم لکڑی کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں، 2 حصوں میں کاٹ دیتے ہیں. اس طرح سے مسلمانوں کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا. لوہے کی کھنگیاں یعنی کہ وہ بہت نکیل چیزیں جیسے عقیل ہوتا ہے اس طرح کی چیزوں سے مسلمان صحابہ کے جو تھے گوشت ان کو اچیل یعنی کہ الگ الگ کر دیا گیا. اسی کے علاوہ حضرت خباب کے ساتھ کیا کیا کہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو انہیں زمین پر دہکتے ہوئے کوئلے جو تھے ان پر چت لٹا دیا، بالکل سیدھا لٹا دیا گیا، اور پھر ان پہ پریشر ڈالنے کے لیے ان پہ وزن ڈالنے کے لیے ایک آدمی کھڑا ہو گیا، یہاں تک کہ وہ جو کوئلے تھے حضرت خباب کے جسم کے اندر چلے گئے اور جسم کی جو اندر چربی ہوتی ہے اس سے وہ کوئلے جو جل رہے تھے وہ ٹھنڈے ہو گئے. یعنی کہ صحابہ اکرام کا دین اسلام کی جو ہے ترقی اس کی اشاعت میں یہ کردار ہے کہ انہوں نے جب اسلام قبول کیا تو انہیں بہت ساری مشکلات جو ہیں وہ درپیش آئیں، لیکن انہوں نے کیا کیا ان ساری جو ہے مشکلات ان کو برداشت کیا. یہاں پہ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی اور ہیں جن کا ذکر کیا. ایک صحابی حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو سولی پر لٹکا دیا گیا. نیزوں کے کچوں اور تلواروں کے گھاؤ لگا کر اذیتیں دی گئیں. یعنی کہ نیزہ جو ہوتا ہے بہت نوکیلی چیز ہوتی ہے.
جس طرح تلوار کی جو آگے سے چونچ بنی ہوتی ہے نوکدار، اس طرح سے نیزے کی بھی آگے سے نا نوکدار چیز ہوتی ہے جو انسان کو بالکل سیدھا جا کے چبھتی ہے۔ اس سے جب حضرت حبیب کو لٹکایا گیا تو اس سے کیا کیا گیا کہ انہیں سولی پر لٹکا دینے کے بعد نیزوں اور تلواروں کے ساتھ گھاؤ لگا لگا کر اذیتیں دی گئیں، ان کو بار بار جو تھا ان کے ساتھ تنگ کیا جاتا تھا۔ کسی ستم ظریف نے پوچھا، کیا ہے حبیب، اب تو چاہتے ہوگے کاش میری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں اور میں اس عذاب سے بچ جاؤں۔ حضرت حبیب رضی اللہ عنہ نے جواب میں کہا، مجھے 100 دفعہ اس طرح کی اذیتیں دے دے کر مارا اور زندہ کیا جاتا رہے مجھے منظور ہے، لیکن یہ گوارا نہیں کہ میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں میں ایک بھی کانٹا چبھے۔ اس شہید راہ وفا نے مرنے سے پہلے جو اشعار کہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے، یعنی کہ انہیں اتنی تکلیف دی گئی کہ تو اس پہ لوگوں نے کہا کہ اب تو آپ چاہتے ہوں گے کہ میری جگہ جو ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ جائیں اور مجھے اس تکلیف سے جان چھوٹ جائے۔ تو آپ نے اس موقع پہ کچھ اشعار کہے، ان میں سے ایک اشعار جو ہے یہاں پہ ہے، اس کی عبارت جو ہے اس طرح سے یہاں شعر کی صورت میں نہیں ہے ہمارے پاس، لیکن ویسے اس کے فقرات یہاں پہ درج ہیں۔ جب میں ایمان کی حالت میں اپنی جان دے رہا ہوں تو مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ میں اللہ کی راہ میں زخم کھا کر گرتا ہوں تو میری دائیں کروٹ پہلے زمین پر لگتی ہے یا بائیں کروٹ لگتی ہے۔ سچے اور مخلص مسلمانوں کی استقامت اور ثابت قدمی کی یہی کیفیت ہونی چاہیے۔ تاریخ اسلام کا دامن ایسی بے شمار مثالوں سے بھرا پڑا ہے۔ آئیں ہم بھی عہد کریں کہ اللہ کی توحید، سرور عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت، قرآن کے اللہ کی کتاب ہونے اور روز آخرت کے برحق ہونے پر قائم رہیں، اس کے تمام تقاضے پورے کریں، تمام نماز پابندی سے ادا کریں، اسلامی تعلیمات لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں اور اس راہ میں جتنی تکلیف کا سامنا ہو صبر و استقامت سے جھیلیں۔ جی ہمارا یہاں پہ ٹاپک تھا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی استقامتیاں، تو اس میں ہم نے دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے جب اسلام قبول کیا تو انہیں کس طرح کی تکلیفیں اور مصیبتیں برداشت کرنی پڑی۔ انہیں سولی پہ کسی کو کوئلوں پہ لٹایا گیا، کسی کے جسم کا گوشت جو ہے وہ بہت اچیل کر کے علیحدہ علیحدہ کر کے اتارا گیا، کسی کو آگ، کسی کو قید، کسی کو نظر بند کیا گیا، کسی کو بہت زیادہ مارا پیٹا گیا، یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو بہت ساری مشکلات جو ہیں وہ برداشت کرنی پڑی جب آپ لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ لیکن آپ لوگوں نے کیا کیا، آپ لوگوں نے صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا اور دین اسلام پہ ڈٹے رہے۔ تو جی اسٹوڈنٹ، یہاں پہ ہمارے جو ہے چیپٹر نمبر 4 اس کی ریڈنگ کمپلیٹ ہوتی ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں اس کے بقیہ جو ہمارے پاس کویسچنس کے آنسر رہتے تھے۔ لیکچر نمبر 4 میں نے آپ کو اس کے فرسٹ 4 کویسچنس کے آنسر لگوا دیے تھے۔ اب جو ہیں باقی کے ہمارے پاس یہاں پہ کویسچن نمبر 5، 6 اور یہ 7 فلنگ دا بلینکس، خالی جگہ پر کریں، یہ ہمارے پاس ابھی رہتا ہے، یہ اب ہم کریں گے۔ اس میں سب سے پہلے ہے جی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی استقامت کی مثالیں بیان کریں۔ جو آنسر ہے وہ یہاں پہ ہے پیج نمبر 23 پہ، کویسچن نمبر 5 کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی استقامت کی مثالیں، یہاں سے اس کا آنسر سٹارٹ ہوگا اور نیکسٹ پیج نمبر 24 پہ یہاں تک ہم اس کا آنسر جو ہے وہ کریں گے۔ نیکسٹ ہے جی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی استقامت کی مثالیں بیان کریں۔ تو اس کا آنسر چونکہ کافی لینتھی ہے تو آپ اس کا آنسر جو ہے کویسچن نمبر 6 کا یہاں سے یہاں تک کریں گے، ٹھیک ہے۔ کویسچن نمبر جو 6 ہے اس کا آنسر یہاں سے آپ کریں گے یہاں تک، بائیں کروٹ، یہاں تک آپ اس کا کویسچن کا آنسر کریں گے۔ تو جی اسٹوڈنٹس، یہاں پہ اب ہم کریں گے اپنا کویسچن نمبر 7 جس میں ہے خالی جگہ پر کریں۔ ہمارے پاس ہماری پہلی جو خالی جگہ ہے وہ ہے استقامت کے لفظی معنی ہے سیدھا چلتے رہنا۔ یہاں پہ جو خالی جگہ ہے یہاں آپ لکھیں گے سیدھا چلتے رہنا۔ سیکنڈ جو ہے ہمارے پاس خالی جگہ،
ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے حامی و مددگار اور دوست ہیں، اور آخرت میں بھی. یہاں پہ جو سیکنڈ والی خالی جگہ ہے یہاں ہم لکھیں گے آخرت. تھرڈ ہمارے پاس خالی جگہ ہے، جنت میں تمہارے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو تمہارا جی چاہے گا. جنت میں تمہارے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو تمہارا جی چاہے گا. یہاں پہ چوتھی خالی جگہ، حضرت خباب کو جلتے کوئلوں پر لٹا دیا گیا اور اس وقت تک اٹھنے نہ دیا گیا جب تک کوئلے ٹھنڈے نہ ہو گئے. یہاں پہ آئے گا حضرت خباب. حضرت خباب کو جلتے ہوئے کوئلوں پر لٹا دیا گیا اور اس وقت تک اٹھنے نہ دیا گیا جب تک کوئلے ٹھنڈے نہ ہو گئے. اس کے علاوہ ہمارے پاس لاسٹ خالی جگہ ہماری، صحابہ کرام نے استقامت کے کارنامے سر انجام دیے. صحابہ کرام نے استقامت کے کارنامے سر انجام دیے. تو جی اسٹوڈنٹس، لیکچر نمبر 17 میں ہمارے جو کویسچن، جو ہماری ریڈنگ تھی، ہماری ریڈنگ، کویسچنس کے آنسر اور فلنگ دا بلینکس جو ہیں یہاں پہ کمپلیٹ ہو جاتی ہے. اس طرح سے ہمارا جو ہے باپ نمبر 16 کا سبق نمبر 4 وہ یہاں تک لیکچر نمبر 17 تک کمپلیٹ ہو جاتا ہے.